السلام علیکم، میں ہوں طاہر احمد، اور آج میں آپ کو اسلامیات کی کتاب کے پہلے چیپٹر کے حوالے سے میں بتاؤں گا۔ جس طرح کہ تعارفی کتاب میں آپ نے سنا تھا کہ اسلامیات کی کتاب میں ٹوٹل 4 چیپٹرز ہیں۔ پہلے چیپٹر بنیادی عقائد کے حوالے سے ہے، اور میں آپ کو بنیادی عقائد کے حوالے سے تفصیل سے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو آج کے لیکچر میں آپ کو جو پہلا چیپٹر ہے اسلام کے بنیادی عقائد، اس کے حوالے سے میں تفصیلی بتاؤں گا۔ بنیادی عقائد، پہلے تو یہ دیکھیے کہ عقائد عقیدہ کی جمع ہے۔ عقیدہ کہتے ہیں گرہ لگانے کو، گٹھان باندھنے کو، یعنی یہ جو عقائد ہیں ابھی جو بیان ہونے لگے ہیں، اس حوالے سے پختہ ایمان اور عقیدہ رکھیں، یقین رکھیں کہ یہ تمام چیزیں ہیں، میں ان کو مانتا ہوں، میرا ان پر یقین ہے، یہ عقیدہ ہے۔ تو بنیادی عقائد میں سب سے پہلے جس کا ذکر ہے وہ ہے اللہ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان بنیادی عقیدہ ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دی جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے۔ آج بھی اگر کوئی غیر مسلم اسلام میں داخل ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، تو اس سے کلمہ شہادت یہ اسے پڑھنا پڑے گا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو بہرحال یہ بنیادی عقائد میں اللہ پر ایمان شامل ہے۔ اور پھر اللہ پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے وجود کو مانیں گے تو اللہ پر ایمان لانا خود بخود جو ہے یہ ضروری ہو جائے گا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے لوگ تھے جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتے تھے، اللہ کا انکار کرتے تھے، کہتے تھے اللہ نہیں ہے، یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے، یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے، اللہ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جو قیامت دن دوبارہ ہمیں اٹھائے گا، کوئی نہیں ہے جو ہمیں دوبارہ ہماری بوسیدہ ہڈیوں کو جمع کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دلائل سے ان کا رد کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ایسے عقلی دلائل بھی پیش کیے کہ انسان مجبور ہو جائے ماننے پر کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہے۔ اب دیکھیں عقلی دلائل کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآنی دلائل تو بے شمار ہیں، ایک مسلمان کے لیے اللہ رب العالمین کا فرما دینا کافی ہے کہ اللہ ہے، اس کے لیے ضرورت نہیں ہے آگے عقلی دلائل کی۔ لیکن چونکہ کفار اللہ کے جو منکرین ہیں وہ عقلی دلائل کے زیادہ پیچھے چلتے ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے عقلی دلائل بھی بیان کیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، اور یہ عقلی دلائل ہم پیش کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس کائنات میں یہ مارکر بھی خود بخود بنا ہو۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ مارکر خود بخود بنا ہے تو کہنے والا وہ انتہائی جھوٹا ہوگا۔ کوئی بھی شخص اس کا یقین نہیں کرے گا کہ یہ مارکر خود بخود بنا ہے، یقیناً اس کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ معمولی سی چیز کو بھی بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے، کرسی ہے، یہ ٹیبل ہے، یہ بورڈ ہے، کوئی کہے کہ یہ بورڈ خود بخود بن گیا، یہ ممکن نہیں ہے، اس بورڈ کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ اس پہ میں تھوڑا سا ایک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ایک مناظرے کے حوالے سے میں اشارہ دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مناظرہ یہ آتا ہے کتب میں کہ ان کا مناظرہ ہوا ایسے بندے سے جو اللہ کا منکر تھا۔ وہ کہتا تھا اللہ نہیں ہے، یہ سب خود بخود چل رہا ہے، خود بخود کائنات وجود میں آئی ہے۔ اب مناظرہ طے ہوا، بحث کا ایک مقام اور وقت مقرر ہوا کہ فلاں جگہ پر اس ٹائم پہ سب نے جمع ہو جانا ہے۔ اب وہ جو منکر تھا اللہ کا، اس کے جو گروہ جو پیروکار تھے وہ جمع ہو گئے، انتظار میں ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو فالوورز ہیں وہ بھی انتظار میں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اب تک نہیں پہنچے ہوئے۔ بہت دیر ہو گئی، لوگ باتیں کرنے لگے، وہ جو اللہ کا منکر تھا وہ باتیں کرنے لگا کہ نہیں وہ نہیں آئیں گے، وہ بھاگ گئے، ان کے پاس دلائل نہیں ہے۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ بہت دیر بعد آئے، انہوں نے پوچھا کہ آپ اتنا لیٹ کیوں آئے، آپ جو وقت مقرر تھا آپ نے تاخیر کی۔ کہنے لگے کہ میں ایک دریا کراس کر کے آتا، میں جب آیا تو وہاں ایک کشتی تھی جو وہاں سے نکل چکی تھی، اس کے بعد دوسری کشتی وہاں نہیں تھی جو مجھے دریا پار کرائے۔ پھر میں نے دیکھا اچانک ایک پودا ہوگا، وہ پودا بڑا ہو گیا، درخت بن گیا، وہ پھر کٹ گیا، کٹ کے پھر وہ میرے سامنے ایک کشتی بن گئی خود بخود، میں اس کشتی میں بیٹھ کے آیا ہوں، اس لیے مجھے دیر ہو گئی۔ تو جو اللہ کا منکر تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا، وہ جو کہتا تھا کہ کائنات خود بخود چل رہی ہے، وہ ہنسنے لگا۔ اس نے کہا یہ کیا بات کر دی
کہ درخت خود بخود اگ گیا، خود بخود کٹ گیا، کشتی خود بخود بن گئی. یہ بڑی عجیب بات کر دی، ہنسنے لگا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، کوئی تو ہوگا اس کشتی کو بنانے والا. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمانے لگے ایک چھوٹی سی کشتی اگر خود نہیں بن سکتی تو اس پوری کائنات کو بنانے والا بھی تو کوئی نہ کوئی ہے، یہ خود بخود کیسے وجود میں آئی. اس طرح امام حنیفہ رحمہ اللہ نے جو ہے اس کو شکست دی اور غالب آ گئے. تو بہرحال عقلی دلائل بھی یہی تقاضا کرتے ہیں کہ ہر چیز کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے. اس پوری کائنات کو، آسمان اور زمین کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے، یہ خود بخود وجود میں نہیں آئی. پھر نظام چلانے والا بھی ضرور ہے. آپ دیکھیں اگر اس کالج میں یا اسکول میں ہم لوگ ہیں تو یہاں ایک سسٹم جو چل رہا ہے، اس سسٹم کو چلانے کے لیے ہمارے پاس مختلف لوگ درکار ہیں. کوئی گیٹ کیپر ہے تو کوئی پیون ہے، اسی طرح کوئی آفس میں ہیں، ورکرز ہیں، ٹیچرز ہیں، دیگر لوگ ہیں، تمام لوگ مل کے پھر یہ ایک سسٹم چل رہا ہے. آپ یہاں تک اندازہ لگائیں کہ جو اگر کسی کمرے کے اندر اس کلاس میں اگر لائٹ جل رہی ہے، اچانک میں کہوں کہ لائٹ خود بخود بند ہو جائے گی، خود بخود کھل جائے گی، اور یہ میں یہاں سے جاؤں گا خود بخود گیٹ بند ہو جائے گا، لاک لگ جائے گا، کالج خود بخود بند ہو جائے گا، تو یہ بڑا عجیب ہوگا. لوگ ہنسیں گے اس بات پہ، کہیں گے نہیں کوئی نہ کوئی تو ہوگا اس کو بند کرنے والا، سسٹم کو چلانے والا، اس کو آن آف کرنے والا کوئی نہ کوئی تو ہوگا. تو بہرحال جب انسانی عقل تقاضا کرتی ہے کہ ہر نظام کو چلانے والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، تو پھر اس پوری کائنات کا جو نظام ہے، دن اور رات کا تبدیل ہونا، اور جو سردی اور گرمی کا موسم ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ دن لیٹ ہو گیا اور رات نہیں آئی، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ رات لیٹ ہو گئی اور دن نہیں آیا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج کے نکلنے کا وقت تھا چاند نکل آیا سورج کی جگہ. یعنی یہ سسٹم اتنا منظم طریقے سے چل رہا ہے، تو یقیناً عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کو چلانے والا کوئی نہ کوئی ہے، اور وہ اللہ رب العالمین ہے. تو بہرحال اگر انسان اس پر غور کرے، اپنے جسم پر ہی غور کر لے، وہ اللہ پر ایمان لے آئے گا. اپنے جسم پر غور کر لے، اللہ پر ایمان لے آئے گا. آپ یقین کیجئے اس کائنات کے بڑے سے بڑے سائنٹسٹ، وہ ان کو چیلنج ہے اور ہمیشہ سے یہ کوشش کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ انسان کے ایک ناخن بھی نہیں بنا سکتے جو نیچرل ناخن ہے اس ناخن کی طرح. اگر ایک دان نکل جائے ایک بندے کا، نیچرل دان نہیں لگا سکتے وہ، تو اس خالق کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانیں گے تو اللہ پر ایمان بھی خود بخود لازم آئے گا. پھر اللہ پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کو ذات اور صفات میں اکیلا مانا جائے. توحید وحدت سے، یعنی ایک ذات، اللہ کو ذات میں ایک مانا جائے، صفات میں بھی ایک مانا جائے. سورہ اخلاص ہم پڑھتے ہیں، ہمارے بچوں کو یاد ہے. آپ دیکھیں کہ سورہ اخلاص کا پس منظر کیا ہے. کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے رب کا تعارف تو پیش کریں، انٹروڈکشن پیش کریں، جس رب کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں. تو پھر ہوا یہ، اللہ رب العالمین نے سورہ اخلاص نازل فرمائی، جو اللہ رب العالمین کی ذات کی توحید کے حوالے سے بہترین صورت ہے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے هو اللہ، وہ اللہ جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں، احد، وہ ایک. احد ایسا لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے، اس احد کا نہ کوئی مؤنث نہیں ہے. لیکن واحد معنی بھی ایک ہے، احد معنی بھی ایک ہے. لیکن واحد کا مؤنث بن جاتا ہے واحدہ، احد کا مؤنث ہی نہیں بنتا. اللہ نے اپنے لیے لفظ بھی ایسا استعمال کیا جس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اس لفظ کا بھی پارٹنر نہیں ہے. تو اللہ کا پارٹنر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیں جس اللہ کے بارے میں پوچھ رہے ہو وہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے. کس چیز سے بے نیاز ہے؟ لم یلد، اللہ کی اولاد نہیں ہے. ولم یولد، نہ اللہ کے پیرنٹس ہیں، اللہ کے والدین بھی نہیں ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا ہمسر بھی نہیں ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے. وہ خالق ہے، خالق اور مخلوق میں برابری کبھی بھی نہیں ہو سکتی. پھر اللہ کی صفات میں اللہ کو ایک مانا جائے. اللہ کی صفات بے شمار ہیں. الحی، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، یہ اللہ کی صفت ہے، اس پر ایمان ہونا چاہیے. القیوم، اس پر ایمان ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین کی جتنی بھی صفات آئی ہیں اس پر ایمان ہونا چاہیے. تو بہرحال توحید ذات و صفات، یہ اللہ پر ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ پر ایمان ہو تو اللہ کے وجود کو مانا جائے. پھر اللہ کے وجود کو ایک مانا جائے، یکتا مانا جائے کہ اللہ وجود کے اعتبار سے ایک ہے، صفات کے اعتبار سے ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. تو یہ تو اللہ پر ایمان اور توحید کے حوالے سے آپ کے سامنے آج میں نے مختصراً یہ لیکچر دیا ہے. اب اس کے جو برعکس ہے وہ شرک ہے.
جو اس کے بعد والا ہمارا ٹاپک ہے، آئندہ لیکچر میں ہم انشاءاللہ آپ کو شرک کی ڈیفینیشن اور شرک کی اقسام کے حوالے سے بتائیں گے۔ امید ہے کہ طلبہ کرام کو یہ موضوع سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں ہم شرک کے حوالے سے بیان کریں گے۔